بیرسٹر صاحب شکریہ جوائن کرنے کا، لیکن آپ قانون اور انصاف کے وزیر مملکت ہیں. یہ والا کیس یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے، اس کے اندر قانون اور انصاف کے تقاضے سارے پورے کرے گی فیڈرل گورنمنٹ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ انیکا صاحبہ. میں تھوڑا سا بصد احترام کسی بھی پوزیشن لینے سے پہلے یا کوئی چیز فردر ڈیلو انٹو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑی چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مختلف زاویے ہیں. ایک تو بالکل ایف آئی آر بر وقت درج ہو گئی، ملزمان پکڑے گئے، بازیاب کروا لیا گیا وکٹمز کو. ریپ ایک بہت سیریس ایلیگیشن ہے، اور بالکل جب ایسی سینسٹیوٹیز انوالو ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے، اور میڈیا کے ایتھکس بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آئیڈینٹیٹیز آف دا وکٹمس ایز ویل ایز جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ڈیٹیلز ہیں، اگر وہ ڈیٹیلز ریویل نہ کریں آئیڈینٹی کو تو وہ بتائی جا سکتی ہیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. یہاں پہ میڈیکل بھی ہو گیا، 164 کے بیان بھی ہو گئے، ملزمان بھی پکڑے گئے. ایک منٹ صاحب، آر یو ایکسپیکٹنگ کہ رضا ڈار کا نام نہ لیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں. جو اریسٹ ہوا ہے وہ جو بھی ہے، چاہے محمد اسحاق ہے، رضا ڈار ہے، یا بیسس کے اوپر تو عمران خان صاحب کا بھی نام نہیں لینا چاہیے جس کیس میں وہ ملزم ہے. نہیں، نام تو لینا چاہیے. میں یہ ریپ کی بات کر رہا ہوں کہ خواتین کا، میں دیکھیں نا وکٹمز جو ہیں جو الیج کر رہی ہیں کہ ان کی وکٹمز پہ ولاگز ہو چکے بے تحاشا قسم کے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ان کی تصاویر بھی اس کی تو ہم ذمہ داری نہیں لیتے نا، لیگیسی میڈیا کی ذمہ داری کا لیول الگ ہے. ایبسولوٹلی. لیکن ان چیزوں کو دیکھیں اب، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا میں بھی آ چکا ہے، مین اسٹریم میڈیا سے ولاگنگ بھی آ چکی ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ان چیزوں کو کم از کم ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو سینسٹیوٹیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. a lot of good journalists out there, they're doing incredible work like yourself. لیکن جب یہاں پہ بات آ جائے اتنی سیریس ایلیگیشنز کی اور سینسٹیوٹیز کی، تو تھوڑا سا میرے خیال سے میڈیا ٹرائل کرنے کے بجائے، اور کیونکہ یہ میڈیا ٹرائل شروع ہو چکا ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے بیرس صاحب؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک اس ٹائم پر اس ٹاپک کو لے کر اچھا خاصا گزیٹ رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اس ساری سچویشن کے اندر، جہاں ایک تو اوبویسلی یہ امن ڈیل کی طرف، اینڈ ادروائز ایز ویل ہی از دا فورن منسٹر. ایبسولوٹلی. اور فورنرز کا کیس ہے اور پاکستان کے امیج کا کیس ہے، تو یہ چھوٹی بات نہیں. وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں پاکستان کی امیج کی بات آ جائے، جہاں پاکستان میں آئے مہمانوں کی بات آ جائے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی کیونکہ ایف آئی آر جب رجسٹر ہوئی، ملزمان پکڑے گئے، بیان قلم بند ہو گئے 164 کے، اس کے ساتھ باقی انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے. سو وی کین ناٹ ایکچولی بی دا جج، جوری اینڈ دی ایگزیکیوٹر. سو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے صرف ایف آئی آر دیکھی، ہم کہیں کہ جی انویسٹیگیشن اب کس سٹیج پہ ہمیں یہ نہیں پتہ، ہم خود ہی جو ہے ججمنٹ پاس کرنا شروع کرتے ہیں، یا ہم وقت سے پہلے انسٹیڈ آف اے کوڈ آف لا ایکچولی ہینڈنگ آؤٹ دا سینٹینس یا وہ سزا دے، ہم پہلے سزا جزا کا جو ہے وہ عمل شروع کر دیتے ہیں. لیکن سزا اور جزا کے عمل کے اندر اور انویسٹیگیشن کے عمل کے اندر کوئی عمل دخل حکومت کا تو نہیں ہوگا، پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو؟ بالکل بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو میڈیا رپورٹس آئی ہیں اور جو واضح طور پہ نظر آیا کہ بالکل امپارشل، غیر جانبدار انکوائری اور انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے. کسی قسم کی کوئی جو ہے اس پہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے، اور نہ ہونی چاہیے، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے. دس از دی ایکسپیکٹیشن فرام ہر اینی وے. وہ ہمیشہ ان کا نصب العین ہے، وہ کہتی ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ کوئی چیز میٹر نہیں کرنی چاہیے کہ کس کی کیا پوزیشن ہے، کوئی کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کہ کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے. دس از ویئر یو ہیو ٹو اسٹینڈ ود دا رول آف لا، کہ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی تعلق کہیں بھی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا اپنا اسٹیچر کچھ بھی کیوں نہ ہو، the law should be the same for everybody. جو common citizens کے لیے independent investigation. جی. اور اگر انویسٹیگیشن کے اندر یہ فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ رضا ڈار جو ہیں وہ واقعی میں ملزم سے مجرم تک کا سفر طے کر چکے ہیں، تو پھر ان کو سزا بھی دی جائے گی. you're assuring that. بالکل. اینڈ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے in a court of law, then definitely اس میں تو کوئی دیکھیں نا ifs اور buts نہیں ہونی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے ایک عدالت میں، اور عدالت اسے سزا دیتی ہے، تو پھر اس کی جو ہے لینینسی نہیں ہو سکتی کسی حوالے سے، یا کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی، اور نہ ہونی چاہیے. اسی لیے تو یہ ہے کہ اس ملک میں اگر واقعی قانون کی اور آئین کی بالادستی آپ کو چاہیے، تو لیگل ریفارمز تو چلے ہم کر رہے ہیں، پریزن ریفارمز کی بھی ابھی اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، وہ ہو رہے ہیں. لیکن یہ سلیکٹیو جو کہہ لیں
اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے کوئی جرم کمٹ کیا ہے, وہ ثابت ہوتا ہے, اس کو سزا ملتی ہے, تو پھر اس کو سزا ملنی ویسے چاہیے. صاحب آپ نے خود بھی ایز وزیر مملکت برائے قانون و انصاف پتہ کرنے کی کوشش تو کی ہوگی اس کیس کے بارے میں؟ مجھے ابھی تک کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ میڈیکل ہو چکا ہے ان خواتین کا, کیونکہ یہ ایلیگیشنز تھیں ہرٹ کی بھی, ایلیگیشنز تھیں ریپ کی بھی, اجتماعی زیادتی کے حوالے سے, تو وہ کم از کم میڈیکل ہونا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اگر شناخت پریڈ کی ضرورت پڑی تو بالکل شناخت پریڈ بھی ہوگی, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن فی الوقت میں اجتناب کروں گا کسی بھی کنکلوژن کی طرف جانے سے یا کیسے رائے سے.